السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس کا نام صراط الجنان ہے۔ اس میں ایک واقعہ میرے سامنے آیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ہے۔ ایک شخص جس کا نام ثعلبہ ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے مال عطا کر دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ثعلبہ، وہ کم مال بہتر ہے جس کا تو شکر ادا کرتا ہے اس زیادہ مال سے جس کا تو شکر ادا نہ کر سکے۔ ثعلبہ چلا گیا، لیکن کچھ دن بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے حق میں دعا فرما دے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے مال عطا فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی تو دعا تو قبول ہونی ہی تھی، لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بہت سارا مال عطا فرما دیتا ہے، بہت سارا مال عطا فرما دیتا ہے، اور اتنا مال عطا کرتا ہے، اتنا مال عطا کرتا ہے، اس کے پاس اتنی زیادہ بکریاں ہو جاتی ہیں کہ مدینے میں کہیں جگہ نہیں بچتی ہے۔ وہ جنگل کی طرف اپنی بکریوں کو لے کر کے چلا جاتا ہے۔ کچھ دن بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثعلبہ کو اللہ تبارک تعالی نے بہت سارا مال عطا کر دیا، اتنا زیادہ مال عطا کیا کہ اب مدینے میں کہیں جگہ نہیں بچی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس۔ پہلی محرومی اس کی یہ ہوئی کہ وہ نماز سے غافل ہو گیا، جمعہ کی نماز میں نہیں آ پاتا۔ چند دن بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے کو حکم فرمایا کہ جاؤ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جاتے ہیں اور لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ جب ثعلبہ کے پاس پہنچتے ہیں اور زکوٰۃ اس کو ادا کرنے کو کہتے ہیں تو وہ جب حساب لگاتا ہے دیکھتا ہے کہ بہت سارا مال دینا پڑ رہا ہے۔ ثعلبہ نے کہا کہ یہ تو ٹیکس ہو گیا، جاؤ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر ثعلبہ کا حال بیان کرنے سے پہلے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 بار ارشاد فرماتے ہیں، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس۔ لہٰذا جب اس کو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے ہیں، لہٰذا وہ اپنا مال لے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے مدینے کے تاجدار، اے آقا نامدار، میرا یہ مال قبول کر لیجئے، یہ زکوٰۃ میری قبول کر لیجئے۔ لیکن اس سے پہلے یہ آیت نازل ہو چکی تھی جس میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے اگر ہمیں دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے، ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا تو پھر وہ بخل کر گئے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ثعلبہ، اب تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں کی جا سکتی۔ ثعلبہ اپنے سر پر گرد و غبار ڈالتے ہوئے واپس چلا گیا۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری طور پر وصال ہو گیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت آئی تو اس میں پھر وہ ثعلبہ اپنی زکوٰۃ کو لے کر کے آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتا ہے، اے ابوبکر، اس کو قبول کر لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ثعلبہ، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیری زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا تو میں کون ہوں، میں کیسے قبول کر لوں؟ وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اپنی زکوٰۃ کو لے کر کے آئے لیکن قبول نہیں کی گئی، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم میں سے کچھ لوگ موجود ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا مجھے مال عطا کر دے، میں خیرات کروں گا، میں غریبوں کی مدد کروں گا، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو عطا کر دیتا ہے تو وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتے ہیں۔
جب اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا ہے تو وہ پھر غریبوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ بیمار رہتے ہیں، جب وہ مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے اس مشکل سے نکال دے، مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے، میں ضرور نماز پڑھوں گا، میں ضرور عبادت کروں گا۔ لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنے کیے ہوئے وعدے سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سوال یہ ہے کہ سالبہ کی زکوٰۃ قبول کیوں نہیں ہوئی؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ زکوٰۃ قبول اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ اس لیے زکوٰۃ ادا کر رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ اس کو تانا دے رہے تھے، لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو وہ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے زکوٰۃ ادا کر رہا تھا، نہ کہ اللہ اور رسول کے خوف میں وہ زکوٰۃ ادا کر رہا تھا۔ تو وہی سے ہم عہد کریں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف اور صرف خیرات کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کی مدد کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں گے، اللہ کی رضا کے ہی لیے زکوٰۃ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔